بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الادب المفرد کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ہم پڑھ رہے تھے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب الادب المفرد۔ اس کتاب میں یہ باب نمبر 209 کہ جس کا عنوان قائم فرمایا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ باب اصلاح المنازل، یعنی گھروں کی اصلاح یعنی مرمت کرنا۔ اور ہم نے اس سے قبل یہ گفتگو کی کہ انسان کو دیگر تمام مخلوقات کے مقابلے میں اللہ سبحانہ و تعالی کی جانب سے خاص شرف اور خاص مقام و مرتبے سے نوازا گیا ہے، اور اس سلسلے میں ہم نے چند آیات کی روشنی میں یہ تذکرہ کیا کہ بہت سے ایسے انعامات ہیں یا ایسی خصوصیات ہیں یا آرام و راحت کے بہت سے ایسے وسائل و اسباب ہیں کہ جن سے بطور خاص انسان کو نوازا گیا، جبکہ دیگر تمام مخلوقات ان اسباب راحت و آرام سے محروم ہی ہیں۔ تو انہی اسباب میں سے ایک چیز کہ جس کا نام ہے گھر، کہ ہمیشہ ہر دور میں ہر انسان اپنی زندگی گھر میں ہی بسر کرتا چلا آ رہا ہے، جبکہ دیگر مخلوقات کی صورتحال یہ ہے کہ وہ کھلی جگہ یا کہیں بھی کسی بھی مقام پر ان کے شب و روز بسر ہوا کرتے ہیں۔ اب انسان کے لیے گھر کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ وہ فقیر ہو یا امیر ہو، اور گھر کیسا ہی کیوں نہ ہو، اپنی حیثیت کے مطابق وہ کوئی بہترین محل یا حویلی ہو یا کوئی جھونپڑی ہو، اپنا ذاتی گھر ہو یا کرائے کا گھر ہو، بہرحال ہر انسان کسی نہ کسی شکل میں گھر میں ہی زندگی بسر کیا کرتا ہے۔ اور پھر یہ کہ انسان گھر میں جو اس کی مخصوص زندگی ہوا کرتی ہے، کہ گھر سے باہر تو انسان کی صورتحال یہ ہے کہ ہر مقام کے کچھ الگ تقاضے ہوا کرتے ہیں، کہ گھر سے باہر انسان اگر مسجد میں ہے یا بازار میں ہے یا دفتری زندگی ہے تو مخصوص قسم کے تقاضے ہیں، اور یہ کہ مخصوص قسم کا حلیہ اور مخصوص قسم کا لباس اور شکل و ہیئت، اس کے لیے یہ تمام معاملات ضروری ہوا کرتے ہیں، کہ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ لوگوں کے سامنے بازار میں یا مسجد میں ہماری ہیئت اور ہمارا حلیہ اور ہمارا لباس اور ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری یہ نشست و برخاست یہ مخصوص طریقے کے مطابق ہو۔ لیکن اگر ہمیشہ ہی رات دن صبح و شام ہر وقت انسان انہی آداب کا اور انہی تقاضوں کا خیال رکھا کرے گا تو اس کے لیے زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی، وہ تو ان تقاضوں کے درمیان جکڑ کر ہی رہ جائے گا کہ گھر کے اندر بھی اگر انسان کہ میری شکل ایسی ہو، میرا لباس ایسا ہو کہ ہر وقت بنا ٹھنا ہی میں رہا کروں، تو معاملہ بہت ہی پریشان کن بن جائے گا۔ لہذا گھر کے اندر انسان کو یہ نعمت نصیب ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ گھر بڑی نعمت اس لیے کہ گھر کے اندر انسان اپنی مرضی سے اپنے اوقات گزارا کرتا ہے، آرام و راحت کے ساتھ، کہ لباس کیسا ہے جیسا گھر کے اندر ہونا چاہیے، ڈھیلا ڈھالا سیدھا سادہ، تکلفات سے دور رہتے ہوئے، اور اٹھنا بیٹھنا کس طرح ہے، کبھی جب جی چاہا بیٹھ گیا، جب جی چاہا لیٹ گیا، اس لیے کہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے،
جو گھر کے افراد ہیں ان کے علاوہ باہر سے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ غیروں کی نظروں سے حفاظت، پھر یہ کہ بے پردگی سے حفاظت، اور یہ کہ آرام و راحت کے وہاں اسباب ہیں، تو یوں لوگوں کی نظروں سے بچتے ہوئے انسان آرام سے اپنی مرضی کے مطابق وہاں زندگی بسر کیا کرتا ہے، اور یہ کہ اپنے بیوی بچوں کے لیے ٹھکانہ فراہم کیا کرتا ہے کہ بیوی بچے بھی لوگوں کی نظروں سے محفوظ، اور یہ کہ ہر ایک کی نظر نہ پڑ سکے ان پر۔ یوں اپنی مرضی سے وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، لیٹتے ہیں، پھر بیدار ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہیں جیسے جی چاہتا ہے۔ تو یوں یہ تمام نعمتیں انسان کو گھر کے اندر ہی نصیب ہوا کرتی ہیں، لہذا گھر بہت بڑی نعمت ہے، گھر بہت زیادہ ضروری ہے انسان کے لیے، خواہ وہ جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب ہم نے سمجھ لیا اس بات کو کہ گھر بہت ضروری ہے اور اتنی بڑی اہمیت ہے گھر کی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیز تو فطرت میں شامل ہے، اور اسلام بھی دین فطرت ہے، لہذا ہر وہ کام جو انسان کی فطرت میں شامل ہے اس کے لیے پیدائشی ضروریات میں شامل ہے، تو پھر یقیناً دین اسلام میں اس کام کے بارے میں یا اس چیز کے بارے میں انسان کو بہت ہی مناسب طریقے سے اور یہ کہ بہت ہی نافع و مفید قسم کی معلومات مہیا کی گئی ہیں۔ تو گھر کے بارے میں بھی دین اسلام میں مناسب رہنمائی انسان کو فراہم کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوا کہ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کہ دیکھو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے تمہاری رہائش کے لیے، تمہاری سکونت کے لیے اور تمہارے لیے سکون و اطمئنان کے انتظام کے طور پر تمہیں گھر عطا فرمائے۔ یہ احسان، اللہ کی طرف سے یہ احسان یاد دلایا گیا انسان کو قرآن کریم میں کہ تمہاری رہائش کے لیے سکن، سکن یعنی رہائش، مسکن رہائش گاہ، اور سکن اور سکون کے بھی ایک ہی معنی ہے کہ سکن ہو یا سکون ہو، کہ رہائش ہو، اور یہ کہ ذہنی سکون و اطمئنان کا انتظام بھی انسان کو نصیب ہو سکے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ناظرین کرام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یوں اللہ کی تعریف بیان کیا کرتے تھے کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا، ہر تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا اور جس نے ہمیں پانی پلایا، اور وہ اللہ جو ہمیں بہت کافی ہو گیا، یعنی ہماری تمام ضروریات پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں، اللہ ہمارے لیے بہت کافی ہو گیا کہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے یہ بڑا فضل ہو گیا، احسان ہو گیا۔ اور یہ کہ وَآوَانَا، اس اللہ نے ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا۔ یہ ٹھکانہ اور یہ سر چھپانے کی جگہ اور یہ ہمارے سروں کے اوپر یہ چھت، یہ سائبان کہ جس کا نام ہے گھر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یوں اللہ کی تعریف بیان کیا کرتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں کھلایا، ہمیں پلایا، ہماری ضرورتیں تو نے پوری فرما دیں، اور یہ کہ یا اللہ تو نے ہمیں ٹھکانہ عطا فرمایا، یعنی گھر عطا فرمایا۔
تو جب گھر کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ کی طرف سے یہ احسان یاد دلایا گیا انسان کو کہ اللہ نے تمہیں گھر عطا فرمایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ تو نے ہمیں ٹھکانہ یعنی گھر عطا فرمایا۔ تو جب اتنی بڑی اہمیت ہے، لہذا دین اسلام میں اس بارے میں کچھ ہدایات دی گئی ہیں کہ انسان فضول خرچی سے بچتے ہوئے مناسب طریقے سے اعتدال کے اندر رہتے ہوئے اپنی ضرورت کے مطابق، اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے مطابق مناسب گھر کا انتظام کیا کریں۔ اس کے بعد یہ کہ گھر کا انتظام جب کیا جا چکا ہو تو اب اس کی مناسب دیکھ بھال، اور یہ کہ اصلاح، جو کہ لفظ یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے استعمال فرمایا ہے، اصلاح یعنی دیکھ بھال اور اس کی درستی کا انتظام بھی کیا جائے کہ اگر مرمت کی ضرورت ہے تو مرمت کا انتظام کیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں ٹوٹ پھوٹ ہو۔ اگر ٹوٹ پھوٹ ہوگی تو پھر وہاں گویا کہ شاید بے پردگی بھی ہونے لگے کہ کسی جگہ سے کچھ حصہ ٹوٹا پڑا ہوا ہے، آنے جانے والے جو راہگیر ہیں، وہاں سے گزرنے والے، وہ اندر دیکھتے ہیں، جھانکتے ہیں، بے پردگی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ جو ٹوٹ پھوٹ ہے تو اس سے گویا کہ ویرانے کا منظر محسوس ہوتا ہے کہ یہ کوئی گھر نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، بلکہ شاید یہ تو کوئی ویرانہ ہے، اور یہ کہ ویرانہ وہ کوئی پسندیدہ جگہ تو نہیں ہے کہ انسان کو ویرانوں سے دور رہنا چاہیے، آبادی کے اندر رہنا چاہیے۔ اسی طرح مزید یہ کہ وہاں صفائی ستھرائی کا بھی اہتمام ہو، خیال رکھا جائے، کوئی گندگی نہ ہونے پائے گھر کے اندر، اور مزید یہ کہ تازہ ہوا وہاں پہنچتی رہے گھر کے ہر حصے میں، اور یہ کہ گھر کے سامان کو یوں منظم طریقے سے، مرتب طریقے سے رکھا جائے کہ روشنی ہر جگہ پہنچ سکے، اور یہ کہ تازہ ہوا ہر جگہ پہنچ سکے۔ یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ گھر میں یوں سامان پڑے ہوئے ہوں، بکھرے ہوئے ادھر ادھر، یا اتنے اوپر نیچے، یا پلنگوں کے نیچے بھی یوں سامان اتنے ٹھوسے ہوئے ہوں کہ وہاں اندھیرا ہو، وہاں تاریکی ہو، کہ ایسی جگہ جہاں نہ تازہ ہوا پہنچ سکے، نہ روشنی پہنچ سکے، نہ انسان کی نگاہ پہنچ سکے، تو یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ چونکہ گھر میں اگر ایسے مقامات اور ایسی جگہیں ہوں گی کہ جہاں انسان دیکھ نہیں سکتا، نہ وہاں روشنی پہنچ سکتی ہے، نہ تازہ ہوا، تو اس کا نتیجہ یہ برآمد ہوگا کہ وہاں یہ کیڑے مکوڑے اور یہ زہریلے اور موذی قسم کے جانور وہاں اپنا بسیرا بنا لیں گے۔ پھر مزید یہ کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بہت سی ایسی مخلوقات ہوا کرتی ہیں کہ جو انسان اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا، جنہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی، اور اس قسم کی جو مخلوقات ہوا کرتی ہیں کہ انسان کی نظروں سے دور، آبادیوں سے دور، اندھیروں میں، روشنی سے دور، ویرانوں میں جنہیں رہنا پسند ہے۔ بعض ایسی مخلوقات ہوا کرتی ہیں، یہ حقیقت ہے، جو انسانی آبادی سے دور، انسانی نگاہوں سے دور، روشنی سے دور، اندھیروں میں اور ویرانوں میں رہا کرتی ہیں۔ لہذا بقول اہل علم گھر میں اگر سامان یوں اوپر نیچے ٹھونس ٹھونس کر اور بے ترتیب طریقے سے رکھے ہوئے ہوں گے کہ جہاں نہ ہوا پہنچتی ہے، نہ روشنی پہنچتی ہے، نہ انسان دیکھ سکتا ہے کہ یہاں کیا منظر ہے، تو شاید نہ صرف یہ کہ موذی
اور نقصان دہ قسم کے کیڑے مکوڑے، جانور، چھپکلیاں، بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ دوسری مخلوقات بھی وہاں اپنا بسیرا کر لیں، اور وہ مخلوقات اگر گھر کے اندر بسیرا کریں گی تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہے کہ شاید کبھی انسان کے لیے اور اس مکان کے مکینوں کے لیے یہ چیز کسی پریشانی یا نقصان کا سبب بن جائے گی۔ الغرض گھر بہت بڑی نعمت ہے، لہذا اس کی اہمیت ہے، اس کا خیال رکھا جائے ظاہری طور پر بھی، جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تو فوری طور پر مرمت کا انتظام کیا جائے، صفائی ستھرائی کی پابندی کی جائے، سامان سلیقے سے رکھے جائیں۔ یہ ہو گئی ظاہری اہمیت، ظاہری دیکھ بھال، ظاہری اور نظر آنے والی اصلاح۔ مزید یہ کہ جو باطنی اور روحانی قسم کی دیکھ بھال اور مرمت ہے، گھروں کی مرمت، دین اسلام میں ہمیں اس کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ باطنی طور پر بھی کہ وہ چیزیں جو نظر نہیں آتی آنکھوں سے بظاہر، تو وہ باطنی جو روحانی معاملات ہیں تو انہیں نظر انداز نہ کیا جائے۔ اس لحاظ سے بھی انسان کو چاہیے کہ وہ گھروں کی دیکھ بھال کی فکر کیا کرے، اور اس کا مطلب یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ کمثل الحی والمیت، وہ گھر جس میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے اور دوسرا ہے وہ گھر کے جس میں اللہ کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے۔ دونوں کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح زندہ اور مردہ کی مثال ہو، کہ ایک انسان زندہ ہے اور دوسرا انسان ہے، مردہ ہے، بے جان ہے، لاش ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اسی طرح وہ گھر کہ جہاں اللہ کو یاد کیا جاتا ہو، جہاں اللہ کی عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہو، جہاں تلاوت قرآن کی آوازیں گونجا کرتی ہوں، جہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کی یاد ہو، وہ در حقیقت زندہ ہے، وہ زندوں کی بستی ہے۔ جبکہ وہ گھر کے جہاں کوئی اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہے، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، کوئی نوافل ادا کرنے والا نہیں ہے، تو در حقیقت وہ زندہ نہیں، وہ مردہ ہے، وہ مردوں کی بستی ہے، وہ قبرستان ہے۔ اگرچہ وہاں رات دن قہقہے بلند ہوتے ہوں، زندگی ہو اگرچہ وہاں بظاہر، لیکن حقیقت میں زندگی اس چیز کا نام نہیں ہے، وہ گویا کہ مردے کی مانند ہے۔ لہذا اس بارے میں ہمیں توجہ دینے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور یہ گفتگو فی الحال نامکمل رہ گئی ہے آج کی اس ملاقات میں، لہذا انشاءاللہ آئندہ ملاقات کے موقع پر ہم اسی بارے میں تفصیل لیے ہوئے حاضر خدمت ہوں گے۔ فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔